آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے شہر جھنگ کے مشہور ڈان پرویز گجر عرف پیجا گجر کے بارے میں بتاؤں گا، جس کا باپ ایک کسان تھا اور انتہائی شریف تھا۔ پیجا گجر نے 80 کی دہائی میں اپنے مخالف گروپ کے ساتھ شرط لگا کر اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی نواب زادہ وقار حسین قریشی کو بھی اغوا کیا۔ پیجا گجر اس دور میں پنجاب پولیس کی طرف سے جاری کردہ لسٹ کے مطابق پہلے نمبر پر تھا اور یہ پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ اس کے سر پر 11 لاکھ روپے کی انعامی رقم بھی مقرر کی گئی تھی۔ پیجا گجر کی جرائم کی دنیا میں آنے کی وجہ اس کا صرف شوق تھا۔ یہ پنجابی فلموں سے متاثر ہو کر جرائم کی دنیا میں آیا تھا۔ پیجا گجر کی بعد میں پنجاب کے مختلف اشتہاریوں اور قبضہ گروپوں سے دشمنیاں شروع ہوئیں۔ ان دشمنیوں میں صرف چدراہٹ کی وجہ سے ہی درجنوں لوگ قتل ہوئے تھے۔ پیجا گجر کی پوری فیملی ان دشمنیوں کی بھینت چڑھی، جبکہ پیجا گجر نے اپنے مخالف گروپ کے 23 کے قریب لوگوں کو قتل جبکہ درجنوں لوگوں کو شدید زخمی کیا تھا۔ پیجا گجر پر 584 کے قریب مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے، جن میں قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان جیسے مقدمات شامل تھے۔ پیجا گجر کے بارے میں آپ لوگ 1985 21 جنوری کی جنگ اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں پیجا گجر کے بارے میں واقعات لکھے گئے تھے۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ 1980 میں پیجا گجر اور اس کے کچھ دوستوں نے مل کر ایک گروپ بنایا اور انہوں نے جھنگ، سرگودا اور ملحقہ علاقوں میں چوریاں ڈکیٹیاں کرنا شروع کر دیں۔ اسی عرصہ کے دوران یہ پولیس والوں کو ماہانہ پیسے دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے پولیس نہ تو ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرتی تھی اور نہ ہی ان کے کسی بندے کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ پیجا گجر گروپ میں 40 کے قریب لوگ شامل تھے، جبکہ بعد میں ان لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ پیجا گجر گروپ نے جھنگ اور سرگودا کے علاقوں سے بس اڈوں، اسٹیشنوں، لاری اڈوں اور سرمایہ کاروں سے بتہ وصولی کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ اگر کوئی بتہ نہ دیتا تو پیجا گجر کے لوگ اسے قتل کر کے اس کی لاش کو چوک میں لٹکایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں میں پیجا گجر اور اس کے لوگوں کا بہت زیادہ خوف پایا جاتا تھا۔ بہت کم عرصے میں پیجا گجر گروپ جنوبی پنجاب اور اپر پنجاب کے علاقوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ بتہ وصولی کی وارداتوں کے دوران پیجا گجر گروپ نے 4 سرکاری لوگوں کو بھی قتل کیا، جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے 4 عام شہریوں کو مارا۔ اسی دوران پیجا گجر گروپ کے اندر ہی لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے، جس کی وجہ پیجا گجر کا بڑھتا نام اور اس کے تعلقات تھے۔ پیجا گجر گروپ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ الگ ہونے والا گروپ ملک گروپ تھا۔ ملک گروپ نے شہر میں اپنی چدراہٹ قائم کرنے اور لوگوں کے اندر اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے پیجا گجر گروپ پر حملے شروع کیے۔ ان حملوں میں پیجا گجر کو بھی 2 گولیاں لگی تھی، لیکن وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا تھا۔ پیجا گجر کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے ملک گروپ نے بہت سے اشتہاریوں کو استعمال کیا تھا۔ بعد میں پیجا گجر نے اپنے قتل ہوئے لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے ملک گروپ کے 17 کے قریب لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اسی دوران جب پیجا گجر نے مخالف ملک گروپ پر حملے تیز کیے تو ملک گروپ علاقے سے فرار ہو گیا تھا۔ ملک گروپ کے لوگ جب علاقے واپس آئے تو ان کا گروپ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے ملک گروپ نے اس وقت ملتان کے رانا گروپ کے ساتھ اپنی قربت بڑھائی۔ رانا گروپ بھی اس دور میں پنجاب کے مشہور گروپ تھا۔ بعد میں رانا گروپ اور ملک گروپ نے مل کر پیجا گجر کی فیملی پر اس وقت حملہ کیا جب پیجا گجر کی بہن کی بارات جا رہی تھی۔ اس حملے میں پیجا گجر کے ماں باپ، بہن اور اس کا ہونے والا بہنوئی مارا گیا تھا۔
کہا جاتا ہے اس وقوع کے بعد پیجا گجر نے مخالف گروپ کے خلاف مقدمات درج کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن پولیس نے کوئی مقدمہ درج نہ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے پیجا گجر کچھ ماہ تک خاموش رہا تھا، لیکن بعد میں اس نے درندوں والا روپ اختیار کر لیا تھا۔ اس نے اپنے قتلوں کا بدلہ لینے کے لیے مخالف ملک گروپ کے سربراہ ملک جانو کے خاندان کے 17 کے قریب لوگوں کو اغوا کیا تھا، جن میں سے اس نے 8 لوگوں کو خنجر مار کر قتل کیا تھا اور ان کی لاشوں کو اپنے ڈیرے پر لے گیا، جہاں اس نے ان لاشوں کو تیزاب کے ڈرموں میں ڈبو دیا تھا۔ ان دونوں گروپوں کی دشمنی کے باعث آئے روز علاقے میں جھگڑے ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے علاقے میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور لوگوں نے جنگ کا وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا جہاں یہ دونوں گروپ آباد تھے۔ اس وقت کے آئی جی پنجاب نے جب دونوں گروپوں کے خلاف اقدامات کرنے کے احکامات جاری کیے تو پولیس نے ان دونوں گروپوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیے تھے۔ ان آپریشنز میں بہت سے لوگ دونوں گروپوں کے مارے گئے تھے، جبکہ پیجا گجر اور اس کے کچھ لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ پیجا گجر کے خلاف 1.5 سال تک مقدمہ عدالت میں چلا، لیکن بعد میں اس وقت کے جنگ کے ایم این اے شیخ جبار نے پیجا گجر کو مقدمات سے باہر نکلوا لیا تھا۔ ایم این اے شیخ جبار کے مخالف سیاستدان نے ملک گروپ کو جیل سے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نکلوایا۔ ان دونوں گروپوں کے ضمانتیں ہونے کے بعد اس وقت لاہور کے مشہور بدماش اجمل جونا کے ڈیرے پر ایک پنچایت ہوئی، جس میں یہ طے پایا کہ دونوں گروپوں میں سے جو گروپ اسپیکر قومی اسمبلی کو اغوا کرے گا وہ علاقے کا کنٹرول سنبھالے گا، جبکہ دوسرا گروپ جیتنے والے گروپ کے متحد کام کرے گا۔ ملک گروپ کے لوگوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو اغوا کرنے کی 2 ناکام کوششیں کی، لیکن وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو اغوا نہ کر سکے، اور بعد میں پولیس نے ملک گروپ کو اغوا کر لیا تھا اور عدالت میں ان کے خلاف عدالتی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد پیجا گجر نے اپنے 70 کے قریب ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسپیکر قومی اسمبلی کو گھیر لیا تھا۔ اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی درجنوں پولیس والوں کے ساتھ موجود تھا۔ کہا جاتا ہے پیجا گجر کے ساتھ اس واردات میں اس کے 70 کے قریب لوگ شامل تھے۔ پیجا گجر نے اسپیکر قومی اسمبلی کو اس کی گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے فرار ہو گیا تھا، جبکہ پیجا گجر کے دیگر ساتھیوں نے پولیس کو یرغمال بنا لیا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی اور اعلیٰ حکام تک گئی تو پولیس نے پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ پیجا گجر کو شہر سے باہر نہ نکلنے دیا گیا اور پولیس نے 30 منٹ کے اندر ہی پیجا گجر کو گرفتار کر لیا تھا اور اسپیکر قومی اسمبلی کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اس وقوع کے بعد پیجا گجر کے خلاف تمام مقدمات کھول دیے گئے تھے اور عدالتوں میں اس کے خلاف کارروائیاں بھی تیز ہو گئی تھی۔ پیجا گجر کے بہت سے لوگوں کو بعد میں پولیس نے جعلی پولیس مقابلوں میں پار کر دیا تھا، جبکہ اس کے بہت سے لوگ بیرون ملک فرار ہو گئے تھے۔ اسی عرصہ کے دوران جس جج کے پاس پیجا گجر کا مقدمہ تھا، پیجا گجر کے کچھ لوگوں نے اس جج کے بیٹے کو اغوا کر کے اسے قتل کر دیا تھا، جس کا اندازہ جج کو تھا اور اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ یہ قتل پیجا گجر کے لوگوں نے کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جج ضد میں آ کر پیجا گجر کے خلاف ہو گیا تھا اور اسے پولیس کی سیکورٹی میں عدالت نہیں آنے دیتا تھا۔ جب بھی پیجا گجر کی پیشی ہوتی تھی، جج اپنی گاڑی میں جیل جاتا اور پیجا گجر کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر عدالت لایا کرتا تھا۔ بات کا خوف تھا کہ پیجا گجر فرار ہو جائے گا اور وہ پیجا گجر کو سزا نہ دے کر اپنے بیٹے کا بدلہ نہیں لے سکے گا۔ بعد میں جب یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچی تو اس مقدمے کے جج کو بدل دیا گیا تھا اور آنے والے جج نے پیجا گجر کو سزائے موت کی سزا سنا دی تھی۔ پیجا گجر کو مقررہ وقت پر سزائے موت دی گئی تھی، جبکہ بعد میں بھی اس کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ملک گروپ کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ ملک بھی ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس طرح دونوں گروپوں کے درجنوں لوگ پولیس مقابلوں کے بھینت چڑھے، جبکہ بہت سے لوگوں کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی، جبکہ کچھ لوگ بیرون ملک فرار ہو گئے تھے۔ فرار ہونے والے لوگوں میں بہت سے لوگ آج بھی افریقہ
اور امریکہ کے ملکوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستوں میں بہت محنت کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔